الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه صدق اللہ العظیم. بات یہ چل رہی تھی کہ قیامت کا دن اتنا خوفناک ہے، اس کے جو حالات ہیں جس کا کچھ تذکرہ قرآن میں ہے، بہت ساری تفصیلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ان تفصیلات کی وجہ سے بڑے بڑے اللہ والے اپنی زندگیوں میں اس کے تصور سے کانپتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ کی خدمت میں بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا. وہ دیکھ کر رو پڑی. پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مرغا مجھ سے بہتر ہے. وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگی کہ پہلے اس کو ذبح کر کے اس کی جان نکالی گئی، پھر اس کو بھونا گیا. اگر رابعہ کو معاف نہیں کیا گیا تو کل قیامت کے دن اسے زندہ جہنم کی آگ میں بھونا جائے گا. تو یہ وہ تصور تھا قیامت کا، جہنم کا، جس کی وجہ سے یہ لوگ گھبرایا کرتے تھے. اور یہ تصور ایسا عام تھا اس زمانے میں کہ جیسے میں نے وہ واقعہ چھوٹے بچے کا آپ کے سامنے پیش کیا تھا، عام لوگوں میں، معمولی درجے کے لوگوں میں بھی یہ تصور تھا، یہ سوچ تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ سفر میں ہیں، توشہ ختم ہو گیا، ایک چرواہا نظر آیا تو کہا کہ اس چرواہے سے کچھ دودھ خرید لیتے ہیں. گئے، بات چیت کی اور دودھ مانگا تو اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ تو میرے آقا کی ہے اور اس کی اجازت کے بغیر میں آپ کو نہیں دے سکتا. انہیں بڑا تعجب ہوا کہ چرواہا ہے، اچھا موقع ہے پیسہ کمانے کا، لیکن اسے اپنے آقا کی فکر ہے. تو پھر ایک بڑا داؤ کھیلا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے، آپ ہمیں ایک بکری بیچ دو، ہمارے سفر میں وہ ہمارے ساتھ رہے گی، دودھ دو دو کے ہم اپنا کام چلاتے رہیں گے، ہم اس کی قیمت آپ کو دے دیتے ہیں. اور عام طور پر صحراؤں اور جنگلوں میں بھیڑیے بکریاں کھاتے ہی رہتے ہیں. بول دینا کہ اتنے بڑے ریوڑ میں ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، تمہارا مالک انکار نہیں کرے گا اور تمہیں بھی پیسوں کا فائدہ ہو جائے گا. وہ ایک عام سا چرواہا جس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، وہ کسی مدرسے کا فاضل اور عالم نہیں تھا، وہ کسی اسکول اور یونیورسٹی سے سند یافتہ نہیں تھا،
لیکن ایک عام ماحول اللہ سے ڈر کا تھا تو وہ کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ میں اپنے مالک کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے وہ آخرت کی فکر جو اس زمانے کے نیک لوگوں میں، اللہ والوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، بچوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، جاہلوں میں، یہاں تک کہ چرواہوں کے اندر بھی رچی بسی ہوئی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ ان بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جو اپنی خلافت خلفائے راشدین کے مطابق چلا رہے تھے۔ ان کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا رشتہ دار ان کے پاس آئی اور اس نے ان سے کہا کہ آپ اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر اس بیت المال کے خزانے کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ فقیری اور درویشانہ زندگی گزار رہے ہو، نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے اور خلیفہ ہو۔ تو انہوں نے ایک درہم، ایک دینار منگایا سونے کا سکہ، اور اس کو خوب گرم کر کے تپایا۔ جب وہ بہت زیادہ گرم ہو گیا تو گوشت کے ایک ٹکڑے کے اوپر اس کو رکھ دیا تو وہ گوشت کا ٹکڑا جلنے لگا اور اس میں سے بدبو جلنے کی پھیلنے لگی۔ تو وہ بڑھیا غصہ ہو گئی کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو کہ پوری بدبو پھیل رہی ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اگر تو جو کہہ رہی ہے وہ میں کروں تو کل قیامت کے دن عمر بن عبدالعزیز کے گوشت کے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے، اس وجہ سے میں یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ ان کی تاریخ میں تو لکھا ہے کہ بیت المال میں سے لینا تو درکنار، انہوں نے اپنا سب کچھ اٹھا کے دے دیا، یہاں تک کہ اپنی بیوی جو اس زمانے کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے جو زیور لائی تھی اپنے گھر سے جو بے حساب تھا، اسے بھی کہہ دیا تھا کہ یا تو مال کو پسند کر لے یا پھر عمر ابن عبدالعزیز اپنے شوہر کا انتخاب کر، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر تجھے میرے ساتھ رہنا ہے، میرا تو انتخاب کرتی ہے تو پورا مال بیت المال میں جمع کر لے۔ تو یہ تصور عام تھا اور یہ حالات آگے پیش آنے والے ہیں۔ قرآن اس کو بار بار بیان کر رہا ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ایک ایک آدمی کو روکا جائے گا اور ہر ایک سے سوال ہوگا۔ جب میدان محشر قائم ہوگا اور سارے انسان جمع ہوں گے، اولین آخرین، پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک، اور پھر سورج قریب آ جائے گا، زمین تپ جائے گی، لوگ اس حال میں ہو جائیں گے کہ بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ یہ سب نشے میں ہیں تکلیف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ ایسا حال ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، اور ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حاملہ عورت اس تکلیف کی وجہ سے اپنا حمل ساقط کرا دے گی، یہ حال ہوگا۔ ایسا موقع
حشر کا میدان، اور وہ دن جو ہوگا 50,000 سال کے برابر ہوگا. قرآن نے اس کو بیان کیا کہ الف سنۃ مما تعدون، 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر. لوگ پریشان ہو جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے، اتنی پریشانی بڑھ جائے گی کہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ اس دن کو تو ختم کر دے، ہمارا حساب کتاب شروع کر دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم کو جہنم میں ڈال دے، لیکن اس دن کی مصیبت سے ہم کو نجات دے. لیکن لوگوں کے بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں. تو آخر میں تنگ آ کر پھر حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور ان کی خوب تعریف کریں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے گزارش کر دیجئے کہ بھئی حساب کتاب شروع ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو. حضرت آدم عذر کر دیں گے کہ بھئی میرے سے تو غلطی ہوئی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا ہوں، میرے تو خود کے حالت بگڑی ہوئی ہے، میں نہیں کرنے والا درخواست. نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، وہ بھی عذر کر دیں گے، میں نے میرے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے غلط درخواست کر دی تھی، اور اللہ نے فرمایا تھا جاہلوں میں سے مت بنو، مجھے تو اس کی فکر ہے کہ میری پکڑ نہ ہو جائے. یہ وہ بڑے بڑے اللہ کے برگزیدہ نبی کہہ رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں. پھر حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے کہ آپ تو خلیل اللہ ہیں، وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں گے، ٹھیک ہے دنیا میں خلیل اللہ تھا، آج ہمیں تو خود اپنی فکر ہے، ہم نے اس وقت یہ جملہ کہہ دیا تھا، ظاہری طور پر ہی صحیح لیکن جھوٹ تھا، مجھے تو اس کی ڈر ہے. پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ بھی عذر کر دیں گے کہ میں نے ایک کو مار دیا تھا، وہ مر گیا تھا، کل اللہ مجھے اس کی پوچھ نہ کر لے، مجھے تو اس کا ڈر ہے. جاؤ عیسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ تو خود کانپ رہے ہوں گے کہ لوگوں نے مجھے خدا بنا دیا تھا، میری ماں کو خدا بنا دیا تھا، مجھے تو اسی سوال کا ڈر ہے کہیں میں گیا درخواست کرنے میں ہی پکڑا نہ جاؤں. جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے، گزارش کریں گے، درخواست کریں گے. اللہ کے رسول کو ہی یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے کہ اس وقت ساری انسانیت کے لیے آپ مسیحا ثابت ہوں گے. آپ کو وہ مقام دیا گیا جو کسی کو حاصل نہیں ہوا، مقام محمود پر اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. وہاں پر پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ کی خوب تعریفیں کریں گے، ایسی تعریف کریں گے نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں کبھی ہوگی. اللہ تعالیٰ حضور سے فرمائیں گے سر اٹھائیے، سل کیا مانگنا ہے وہ مانگیے، تو عطا، آپ جو مانگے آپ کو دیا جائے گا. یہی وہ مقام ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں کیا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز ہم دیں گے جس سے آپ خود کہیں گے کہ اللہ بس کر دے، میں راضی ہو چکا ہوں. یہی وہ مقام ہے جہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے کہ اللہ یہ تکلیف کو دور فرما اور ان لوگوں کا حساب کتاب شروع فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخواست کو قبول فرما کر حساب کتاب شروع کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے اچھا اللہ پیش کرو، میں حساب لیتا ہوں. حساب کتاب سے چھٹکارا نہیں ہے، اس درخواست پر تو حساب کتاب شروع ہوگا. سب سے پہلے جس شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حساب کے لیے پیش کریں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے بابا کو پکڑ کر کہیں گے جاؤ اللہ کے حضور اور اپنا حساب پیش کرو. حضرت ابوبکر گھبرا جائیں گے، ارے بھائی نبیوں میں ہمت نہیں ہے، ابو بکر تو امتی ہیں. اور کہیں گے کہ اللہ کے رسول میری زندگی کا اکثر حصہ تو اسلام سے پہلے کا ہے،
یہ تھوڑا سا حصہ اسلام کے بعد کا میں کیا پیش کروں گا اللہ کے سامنے؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تجھے تو جانا پڑے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو آپ دیکھیں گے تو آپ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سجدے میں چلے جائیں گے اور وہی تعریفیں کریں گے جو اللہ کے رسول نے کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر سے کہیں گے کہ تیرے بڑے احسانات ہیں میرے نبی پر، تو نے بہت ساتھ دیا ہے میرے نبی کا، اور تو وہی تعریف کر رہا ہے جو میرا محبوب کر رہا تھا۔ سر اٹھاؤ، تجھے بھی وہ کچھ دیا جائے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ اس کا تذکرہ بھی سورہ واللیل میں ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول کو کہا گیا ہے وہ تو اونچا مقام ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عنقریب یہ بھی اتنا دیا جائے گا کہ یہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ اس سے حضرت ابو بکر صدیق ہی مراد ہے۔ اور اللہ فرمائیں گے کہ میرے محبوب نے کہا تھا کہ میں نے سب کا احسان چکا دیا ہے، ابو بکر کا چکایا نہیں، اس کا احسان تو میرا رب ہی قیامت میں ادا کرے گا۔ آج میں میرے محبوب کے احسانات کا بدلہ چکانا والا ہوں۔ اور پھر کہا جائے گا کہ جاؤ، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تم جانا چاہتے ہو جا سکتا۔ 8 دروازوں سے یہ صدا آئے گی کہ ابو بکر یہاں سے داخل۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہیں گے اب تم جاؤ۔ حضرت عمر حاضر ہوں گے، گھبراتے ہوئے، روتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کی درخواست کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عمر، تو میرے نبی کی مراد ہے، تجھ کو تو دعا کر کر کے میرے نبی نے مانگا ہے، میں تجھے کیا عذاب دوں گا؟ جا، تیرا بھی حساب آسان ہی ہوگا، وہ بھی نکل جائے گا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فرمائیں گے جاؤ۔ یہ وہ بریلینٹ لوگ ہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں میں سے سب سے پہلے پیش کریں گے اللہ کے حضور کہ یہ ہے میرے شاگرد، یہ ہے میرے وہ صحابہ جو اللہ تیرے سامنے حساب کے لیے میں حاضر کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور فرمائیں گے کہ آج میں تجھ کو اس چیز کا بدلہ دوں گا جو تو نے میرے نبی کے ساتھ بڑے احسان کا معاملہ کیا تھا۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ عید کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج مدینہ کے یتیم اور مدینہ کی بیوائیں گھر پر آئے گی، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ کچھ پیسے دے دیجئے تاکہ ہم کچھ تیاری کر لیں، تاکہ ہم سب کو کھائیں کھلائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، عید کا دن ہے۔ صبر کر لیا۔ جب نماز پڑھ کر لوٹے ہیں تو دیکھتے ہیں گھر میں الگ ماحول بنا ہے، دیگچیاں چڑھی ہیں، کھانا بنا ہوا ہے، یتیم کھا رہے ہیں، بیوائیں کھا رہی ہیں، میلہ لگا ہوا ہے۔ تو بڑا تعجب ہوا، پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے پینے کی چیزوں سے لدا ہوا ایک اونٹ اپنی ماؤں کے گھر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات بیویاں تھیں یہ امت کی مائیں ہیں، وہی سامان ہم پکا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
بہت خوش ہوئے اور اس وقت ایک دعا دی، یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان آپ عثمان کا حساب آسان کیجیے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل محبوب ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عثمان، اس کے بدلے میں ہم تمہاری بخشش کرتے ہیں، ہم تم سے راضی ہوتے ہیں اور تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خوشیوں کے موقعوں پر، چاہے عید ہو چاہے دوسرے موقع ہو، ہمیں غریبوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ خود ہی کھا لینا، خود ہی جمع کر کے رکھ دینا، یہ مسلمان کا کام نہیں۔ یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ میں ذاتی طور پر ایسے بہت سارے علاقوں کے لوگوں کو جانتا ہوں جہاں تک ذریعوں سے چیزیں پہنچتی ہے کہ وہاں ہفتوں مہینوں گزر جاتے ہیں، ایک گوشت کی بوٹی تک ان تک نہیں پہنچتی۔ جن گوشت کی بوٹیوں کو ہم ادھورا کھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اچھے موقع ہوتے ہیں کہ انسان ان علاقوں کے غریبوں میں بھی کچھ چیزیں کر کے جو ہے وہاں تک پہنچائے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے، اسرع المحاسبہ حساب علی، سب سے تیز اور آسان حساب آخرت میں حضرت علی کا ہوگا۔ تو ان کا تو مسئلہ ہی آسان ہے۔ اس کی وجہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال اس طرح سے جب یہ چیزیں شروع ہو جائے گی، اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ ہر انسان کا حساب ہونا ہے اور ہر انسان کو اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو ساری چیزیں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے یہ کام کیا تھا؟ جھوٹے وہاں پر بھی جھوٹ بولیں گے، ساری چیزیں سامنے آ جائے، میں نے کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر عدل ہے، انصاف ہے، سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ 4 گواہیاں قائم فرمائیں گے۔ وہاں پر بغیر شہادت اور بغیر گواہی کے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ سب سے پہلی گواہی جو ہے وہ انسان کے خود کے اعضاء، پارٹس آف دا باڈی، یہ سب سے پہلی گواہی ہوگی، اور یہ سلطانی گواہ ہوں گے، سرکاری گواہ ہوں گے۔ کہ جب بندہ انکار کر دے گا تو قرآن نے اس کو بہت اچھے نقشے سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ اب اس نے ہاتھ سے اگر کوئی غلط کیا ہوگا تو اس کے ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے، اس کے پیروں نے اگر کچھ غلط کیا ہوگا، چلا ہوگا تو اس کے پیر بولنا شروع کر دیں گے۔ ران بولے گی سب سے پہلے، سوال اسی سے ہوگا۔ شرمگاہیں بولے گی، سب چیزیں، آنکھیں بولنا شروع کر دے گی۔ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اس کے انکار کا، اور اس وقت وہ روئے گا اور کہے گا کہ تمہاری لذتوں کے لیے تو میں نے یہ سب کیا تھا، آج تمہیں میرے خلاف ہو گئے۔ دوسرے گواہ جو ہیں وہ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے بٹھا دیے، جو کرتے ہو وہ لکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے لکھا ہوا سامنے آ جائے گا۔ تیسری گواہی جو ہوگی وہ نام اعمال کی ہوگی۔ ہر ایک انسان کا رجسٹر تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا حسین منظر کھینچا ہے قرآن میں۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، کچھ لوگ ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال ملے گا۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا۔ جن کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کیا کہیں گے؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ،
ارے آؤ آؤ دیکھو. وہ اپنا نام عمل سب کو اربوں کھربوں انسانوں کو دکھاتے پھرے گا اور کہے گا یہ ہے میرا ریزلٹ, میں کامیاب ہو گیا. مجھے پتا تھا کہ یہ دن آنے والا ہے, نتیجہ نکلنے والا ہے, اور میرا حساب مجھ کو ملنے والا ہے, آج میں کامیاب ہو گیا. اور دوسری طرف اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, وہ کہے گا کاش کہ مجھے یہ ریزلٹ نہ ملتا, یہ دن مجھے دیکھنے نہ ملتا. تو یہ تیسری شہادت ہوگی. اور چوتھی شہادت جو ہے وہ زمین ہے, کہ زمین کے جس جگہ پر انسان نے کوئی گناہ کیا ہوگا, اچھا یا برا, ایسا نہیں کہ خالی گناہ, اس کی نیکیاں اس کے سامنے آ جائے گی, اس کی برائیاں اس جگہ جو ہے وہ جہاں کیا ہے وہ گواہی دے گی کہ اس نے اس جگہ پر گناہ کیا, انکار نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ اگر کسی جگہ انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی جگہ پر کچھ نیکیاں بھی کر لے, کہ وہ جگہ جہاں تمہارے گناہوں کی گواہی دے وہاں پر تمہارے نیکیوں کی بھی گواہی دے. اور نیکیوں کی خصوصیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں. اسی وجہ سے بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے مفسرین, بڑے بڑے فقہاء, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اولیاء اللہ اس دن کے خوف سے ڈرا کرتے تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا قطب الاقطاب, ولیوں کا ولی, وہ دعاؤں میں کہا کرتے تھے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے بخش دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے, کیونکہ کل اپنے اعمال کے ساتھ حضور کے سامنے حاضر ہونا ہے, کیا شکل دکھائیں گے. اور اگر تو نے میرے لیے معافی کا اعلان نہیں کیا تو تو مجھے اندھا کھڑا کرنا تاکہ میں حضور کو دیکھ ہی نہ پاؤں. اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں حضور کے سامنے کھڑا ہونا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, بہت بڑے مفسر, بہت بڑے اللہ کے ولی, ایک ایک درس میں 40,000 طلبہ ان کے رہا کرتے تھے, بڑے بڑے لوگ. انتقال کا وقت قریب آیا, اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے چارپائی سے نیچے اتارو زمین پر. سادھی کھلی زمین پر لٹا دیا, دیکھا کہ اپنے رخسار زمین پر رگڑ رہے ہیں اور اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں لے کر فرما رہے ہیں کہ اللہ, اے عبداللہ کے اللہ, عبداللہ کے بڑھاپا پر رحم کھا, کہ کم سے کم اس سفید داڑھی کی وجہ سے ہی اللہ مجھ پر رحم کھا لے. یہ ساری چیزیں ان بزرگوں کے اندر ہم خاص طور سے دیکھیں گے. یہی آخرت اور یہی پل صراط اور یہی قیامت کا دن ہے جس کا واسطہ دے کر بڑے بڑے جو ہے وہ لوگوں کو خوف دلایا گیا. ایک بادشاہ گزرا ہے, شاہ محمد, شاہ عالم, بڑا بادشاہ گزرا ہے. ایک مرتبہ وہ کہیں شکار پر گیا, اپنے ساتھ اس کے فوجی بھی تھے. جنگل میں بڑھیا رہتی تھی, اس کی گائے کو اس کے فوجیوں نے کاٹ کے کھا لیا. وہ بیچاری گئی کہ بھائی میری گائے کے بدلے میں دوسری گائے دلا دو, پیسہ دے دو. انہوں نے انکار کر دیا. وہ کسی عالم کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ دیکھو شاہ عالم بڑا اچھا بادشاہ ہے, اس سے جا کے ملو, اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرو. اس نے کہا کہ مجھے ملنے ہی نہیں دیں گے. کہا کہ نہیں, پرسوں وہ لوٹنے والا ہے اور فلاں جو ایک کیا کہتے ہیں برج آئے گا, وہ ایک ہی برج ہے وہاں جانے کے, اس کے اوپر کھڑے ہو جانا, ملاقات ہو جائے گی. بہرحال وہ وہاں سے گزر رہا تھا, اس کی سواری کی لگام پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. وہ بڑا اچھا بادشاہ تھا, فوراً اتر گیا. کہا کہ ماں جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہا کہ تیرے سپاہیوں نے میری گائے جو ہے کاٹ دی اور اس کا پیسہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں. تو اس کا یا تو انصاف اسی پل پر کر لے یا پھر پل صراط پر اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جا. وہ گھبرا گیا. اس نے 70 گائیوں کا پیسہ اس کو دیا ایک گائے کے بدلے میں, اور اس کا پیر پکڑ کر درخواست کرنے لگا کہ میری ماں مجھے یہیں پر معاف کر دے, پل صراط پر معافی حاصل کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے 3 ہفتوں سے. وہ یہی ہے کہ بھئی دیکھو آخرت اور قیامت
اور مرنے کے بعد یہ جو پورے حالات آنے والے ہیں، اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو سیدھے راہ پر چلاتی ہے اور برائیوں سے بچاتی ہے. اگر ہم اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت اچھے طریقے سے گزرے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.